والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. قرآن کریم کی یہ صورت ہے سورہ معارج. اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا تھا. ان الانسان خلق ہلوعا. ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری، جو انسان کی طبعی اور فطری کمزوری ہے، اس کو ذکر کیا ہے. قرآن میں انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے انسان کی جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے. وہ کمزوری یہاں قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے کہ انسان بہت کم ہمت پیدا کیا گیا ہے. کیوں کم ہمت ہے؟ فرمایا جب اس کو برائی پہنچتی ہیں، کچھ حالات آتے ہیں تو شکایتیں کرتا پھرتا ہے. 60 سال اللہ نے کھلایا تو کچھ نہیں، 2 دن بھوکا رکھا تو باتیں تو ایسی کرتا ہے جیسے پوری زندگی اللہ نے بھوکا ہی رکھا ہو. 50 سال تندرست رکھا تو کچھ نہیں، 2 دن بخار کے آ گیا. اس کے جملے ایسے نکلتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے شاید پوری زندگی وہ بیمار رہا ہو. جزوع، جزا اور فضا کرنے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے. اور جب بلائی پہنچتی ہے، مال اللہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، کچھ اختیار دیتا ہے، منوعا، تو روکنے والا اور بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے. اللہ کے بندوں کو ان صلاحیتوں سے فائدہ پہنچانا چاہیے، لیکن فائدہ پہنچانے کے بجائے وہ تو روک رہا ہے. یہ بہت بڑی انسان کی کمزوری ہے. لیکن اب سنو قرآن جو کہتا ہے، اور ہمیں جس بات کو لکھ لینا چاہیے، مجھے اپنی زندگی میں اپنے دل پر اس بات کو لکھ لینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اس بات کو اتار دینا چاہیے کہ یہ کمزوری کس میں نہیں ہے. کون ہے ایسا جس میں یہ کمزوری نہیں ہے، جو حالات آتے ہیں تو جزا فضا نہیں کرتا ہے، شکایتیں نہیں کرتا ہے، اور جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ کنجوس نہیں بنتا ہے، وہ سخی بنتا ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے. اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے، میں اپنے خاندان کو شریک کروں، اپنے محلے کو شریک کروں، اپنے گاؤں کو شریک کروں. اب چاہے وہ نعمت مال کی ہو، علم کی ہو، حکومت کی ہو، کسی سطح کی ہو، کس میں نہیں ہوتی ہے یہ کمزوری؟ اللہ اکبر. فرمایا الا المصلین،
نماز پڑھنے والوں میں یہ کمزوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے ذرا، قرآن نماز کو اور انسان کی زندگی کو کتنا جوڑ رہا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے، نماز کو بالکل الگ کر دیا ہے، اور میری اپنی زندگی کو میں نے بالکل الگ کر دیا ہے۔ یعنی اگر مجھ میں یہ کمزوری ہو، پھر بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو نمازی ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے نمازی میں یہ کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اگر مجھ میں یہ کمزوری ہے، اس کا مطلب میں پورا نمازی ابھی نہیں بنا ہوں۔ یا تو کہہ دو کہ قرآن جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے جو نمازی ہیں اس میں یہ کمزوری نہیں ہے۔ کتنی گہری بات قرآن نے کہی۔ یعنی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ نماز کو صرف ایک حکم سمجھا جاتا ہے، ایک عام ایک جز۔ نماز پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں میں یہ کمزوری نہیں ہوتی، لیکن افسوس تجربہ بالکل الٹا ہوتا ہے، بہت الٹا ہوتا ہے۔ لوگ نمازی دیکھ کے بھروسہ کرتے ہیں، اسی کو بہت الٹا تجربہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نماز اتری نہیں ہے، الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے۔ یہ کمزوری نہیں ہوتی ان میں۔ پتہ چلا نمازی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بخیل ہیں تو پورا نمازی نہیں۔ نمازی کبھی حالات کی شکایت نہیں کرتا پھرتا۔ اگر وہ حالات کی شکایت کرتا پھرتا ہے، اس کا مطلب وہ پورا نمازی نہیں ہے۔ نماز کو سمجھیے بزرگوں، نماز کو سمجھیے، بڑی گہری عبادت ہے، رسم نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ 99.99 مسلمان نماز کو نہیں سمجھے کہ نماز ہے کیا۔ نماز مسلمانوں کا اجتماعی مشن ہے، یہ مشن۔ نماز کے اثرات کسی قوم کی زندگی پر پڑتے ہیں، مارکیٹ میں پڑتے ہیں، پولیٹکس پر پڑتے ہیں۔ نماز کے اثرات ہر جگہ پڑتے ہیں۔ ہمارے نمازوں کے اثرات اگر مارکیٹ میں نہیں ہے، اس کا مطلب میری نماز میں جان نہیں ہے۔ اور دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جسم، رکوع کر لینا، سجدہ کر لینا، بہت مبارک، بہت مبارک، اس کے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں۔ لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس پر بس کرو۔ ایک ہے نماز کی روح، جان نکل جائے تو جسم کیا کام کا؟ وہ ہے خضوع۔ یقیناً ہمیں اعتراف ہے کہ پہلے دن سے ہمارے اندر نہیں آ جائے گا، لیکن اس کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اپنے آپ کو 100% نمازی پہلے ہی سے سمجھ لینا۔ نماز پابندی سے پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی حقیقت کو اپنے دل میں اتارنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والوں میں یہ کمزوری نہیں ہو سکتی، وہ حالات کی شکایت بھی نہیں کریں گے، اور وہ بخیل اور کنجوس بھی نہیں ہوں گی۔ اچھا، پھر اب دیکھو، میں اپنے لیے کہوں کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں مسجد میں آ کر، لیکن کیا ایک نمازی کو قرآن جیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا نمازی میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم سب اپنا اینالائسس کریں۔ یہ تو پوسٹ مارٹم کرنے کی کتاب ہے، کتنا ہے اندر میں کمزوری۔ یہ آئینہ ہے، یہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ تم کیسے ہو۔ یہ خالی تلاوت کی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر کے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا نام محمد ہے، احمد ہے، محسن ہے، لیکن کیا قرآن کی نظر میں ہم سچے مسلمان ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ ٹھیک ہے میں کرتا پہن رہا ہوں، ٹھیک ہے میں ٹوپی لگا رہا ہوں، بہت مبارک، بہت مبارک، لیکن کیا ایکچوئل میں اسلام سے بہت قریب ہوں یا اسلام سے میں بہت دور ہوں؟ یہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ہے یہ تفسیر، اس لیے لگتی ہے دین کی مجلسیں۔ دیکھیے قرآن کیا اوصاف بیان کرتا ہے۔ پہلی صفت نماز پڑھنے والوں کی، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ وہ لوگ، اس کی تشریح ہو چکی تھی اس لیے میں اس کی وضاحت زیادہ کروں گا نہیں۔ وہ لوگ جو نماز پر پابندی کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی نمازی کی پہلی شرط ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کو اپنے اندر پیدا کریں، تقویٰ کو، طہارت کو،
وہ جب سجدے میں جائیں تو یہ یاد کرے کہ میں نے اپنے مالک کے قدموں میں سر رکھا ہے۔ ہمارے بعض اکابر کے باب میں لکھا ہے کہ ان کو تو سجدے سے سر اٹھانے کا جی ہی نہیں چاہتا تھا، اور وہ تو کہتے ہیں حقیقت میں تو ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ہم نے اللہ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا۔ وہ عاجزی، وہ آنسو، برسوں ہو گئے، شاید میرے رکوع میں کبھی آنسو آئے ہو، شاید میری اتحیات میں کبھی آنسو آئے ہو، شاید میرے سجدے میں کبھی میں نے بلک بلک کر رو کر کے کچھ دعائیں کی ہوں، شاید مجھے اپنی جہنم سجدے میں یاد آئی ہو، موت یاد آئی ہو، یعنی یہ سب چیزیں باہر کی ہو گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں جہاں ہم اور چیزوں کو بہتر بنا رہے ہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنی نماز کو بھی بہت آگے لے جانا چاہیے۔ میں نہیں لے جا رہا ہوں وہاں، میں خوش ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیسی نماز پڑھتا ہوں اللہ جانے۔ بہت آگے لے جانے کی ضرورت ہے، بہت آگے لے جانے کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ کبھی ہمیں بلکہ روزانہ ہمیں 2 رکعت ایسی پڑھنی چاہیے جس میں ہم یہ کوشش کریں کہ بس یہ 2 رکعت تو میں بہت دھیان سے پڑھوں۔ تھوڑا دھیان ہٹے گا، پھر دوسرے دن پھر اور دھیان آئے گا، اور دھیان آئے گا، کوشش کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کا مکمل دھیان نماز میں رہے گا۔ ایسی 2 رکعت کہ آج تو بس ایسی پڑھوں کہ کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، مجھے موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، حشر یاد آئے، کم سے کم ہفتے میں 1 دن ایسی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، جمعہ کے دن۔ آخر جمعہ اسی لیے تو تھا کہ بھئی دیکھو تم جمعہ کا غسل کرو تو یاد کرو کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم کو بھی غسل دیا جائے گا، اس لیے تھا جمعہ، اس لیے تھا۔ جمعہ کیا تھا اور جمعہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جمعہ اپنی موت کو یاد کرنے کا دن ہے، آخرت کو یاد کرنے کا دن ہے، عبادت خوب کثرت سے، اسی لیے جمعہ کے بعد کمانے کی بات ہے، جمعہ سے پہلے نہیں۔ جب نماز پوری ہو جائے اب جاؤ مارکیٹ میں، یہ بھی اسلام کی عجیب خوبصورتی ہے۔ بہرحال الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازوں میں خشوع اور خضوع کا پیدا کرنا۔ نمازیوں کی دوسری صفت کیا ہوتی ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، جو نمازی ہوگا اللہ اکبر، وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق رکھے گا، زکوٰۃ بھی، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کی مدد کے لیے وہ اپنے مال میں حق رکھے گا۔ کیا میں نمازی کو سوچتے وقت ایسا تصور کرتا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم پورے نمازی نہیں ہو۔ حق، جب ہم مال کا حساب کریں مہینے کے اینڈ میں تو کیا اچھا ہو کہ ہم دودھ اور راشن اور اس کے خرچے اور اس کے خرچے کے ساتھ ساتھ 50 روپئے 100 روپئے غریبوں کے لیے رکھیں، یتیموں کے لیے رکھیں، بیواؤں کے لیے رکھیں، بیمار کے علاج کے لیے رکھیں۔ اللہ آپ کی آمدنی پر کتنا خوش ہوگا۔ آپ بچوں کے سامنے بجٹ رکھیں، بچے کتنے خوش ہوں گے، بچوں میں غریبوں کی مزاج، خدمت کا مزاج پیدا ہوگا کہ نہیں۔ افسوس آج کے اکثر غیر تربیت یافتہ مسلمانوں کے بجٹ میں، ماہانہ بجٹ کی میں بات کرنا ہوں، رمضان سے رمضان کی نہیں، قرآن نے ہم کو بجٹ دیا ہے کہ تم اپنی انکم کو کیسے ڈیوائڈ کرو گے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ باقاعدہ بیوی کو بٹھا کر کے کہ کہا جائے کہ نہیں، دیکھو ہمارے مال میں سب بل ہے، لائٹ بل ہے، دودھ بل ہے، راشن بل ہے، یہ ہیں وہ ہیں، غریب کا حصہ کہیں نہیں دکھ رہا ہے۔ اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف مالدار کی نہیں، ہر آدمی کی۔ 10 روپے نکال سکتا ہے، وہ 5 روپے نکال سکتا ہے، وہ 2 روپے صدقہ کر سکتا ہے۔ خدا پاک کی قسم دنیا میں اس سے بڑھ کر مالدار بننے کا فارمولہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کیسے بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سارے سیلری کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے لگا دینا کم اہم نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن کوئی خیال نہ رکھنا غریب کا، 2 روپے 3 روپے 4 روپے، اللہ میں اتنا کر سکتا ہوں، میں اتنا کر رہا ہوں۔ یہ بجٹ سسٹم، غریب کا حق ہو، یتیم کا حق ہو، بیوہ کا حق ہو۔ ہمارے رشتہ دار میں کسی پر کوئی مصیبت آئی ہے،
چاہے مصیبت ہزاروں کی ہو، ہم 100 روپے مدد کر سکتے ہیں، 100 روپے ہدیہ بھجوا دیں۔ نمازی کی یہ شان ہوتی ہے۔ والذین هم علی صلاتهم دائمون، اور دوسری صفت قرآن نقل کر، اللہ اکبر، دوسری صفت، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اور غریبوں کا بھی وہ حق رکھتے ہیں اپنے مال میں، اپنے بجٹ میں، ماہانہ بجٹ میں، ماہانہ بجٹ میں۔ جب وہ دودھ کا بل پے کرتے ہیں تو ان کو یاد آتے ہیں وہ بھائی جو دودھ کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت نمازی کی، نمازی کیسا ہونا چاہیے؟ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کو کوٹ کوٹ کر مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں کہ نہیں قیامت آنے والی ہے۔ ایک عقیدہ نہیں ہے، زندگی میں ان کے قیامت دکھتی ہیں ان کے بول میں، اس لیے کہ وہ جب بولتے ہیں تو سوچ کر بولتے ہیں، لکھتے ہیں تو سوچ کر لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں تو سوچ کر کرتے ہیں۔ قیامت پتہ چلا نمازی کی ایک بہت اہم صفت یہ ہے کہ نمازی کو قیامت یاد رہتی ہے، یاد رہتی ہے۔ چوتھی صفت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نمازی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، کیا ہوگا میرا، مرنے کے بعد کیا جواب دوں گا میں اللہ کو، قبر میں کیا ہوگا، ابھی اتنی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، قبر کی گرمی میں کیسے برداشت کروں گا۔ یہ نمازی کی شان ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ اللہ، باہر نکلا تو بس نکلا، مسجد میں اللہ ہو اور باہر اللہ نہ ہو، نمازی ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ڈرتے رہتے ہیں وہ اپنے رب کے عذاب سے کہ ہمیں جواب دینا ہے۔ کیوں؟ ان عذاب ربہم غیر مامون، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے، بے ڈر یعنی ڈر پیدا نہ ہو ایسی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ سخت مرائل ہے، سخت مرائل۔ اتنی بڑی مسجد میں بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے تو 2 فٹ کی قبر میں گرمی کا احساس کتنی شدت سے ہوگا، آپ اندازہ لگائیے، آپ انداز لگائیے۔ کئی فٹ اوپر چھت ہیں پھر بھی چھت کی گرماہٹ مجھے آتی ہے، وہاں تو 2 بالشت اوپر مٹی مٹی ہوگی، کتنی گرمی لگے گی۔ یہ یاد رہے، دنیا کی ہر چیز دیکھ کے آخرت یاد آئے، دنیا کی گرمی دیکھ کے آخرت کی گرمی یاد آئے۔ یہ ایک نمازی کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ کہا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون۔ ایک اور صفت نمازی کی کیسا ہوتا ہے نمازی؟ والذین هم لفروجهم حافظون، نمازی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاک دامن ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ حفاظت کرتا ہے۔ جہاں اللہ نے حلال طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی پرمیشن دی ہے وہ وہیں پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وہ راستہ تلاش نہیں کرتا۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اسی لیے کہا الا علی ازواجہم، مگر نکاح کے ذریعے سے وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، یا اسلام میں جو نظام تھا باندیوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کا، وہ فإنہم غیر ملومین، ایسا انسان برا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسلام ہماری اندر کی خواہش کو مارنا نہیں چاہتا، جیسے دنیا کے کچھ دھرم چاہتے ہیں کہ نکاح مت کرو، نکاح نہیں کریں گے تو انسان کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا۔ اسلام کہہ رہا ہے نکاح کرو، خواہش پوری کرو، لمٹ کراس مت کرو۔ فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اس لیے کہ جو اس کے علاوہ کو تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ باؤنڈری کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بھارت کی باؤنڈری چھوڑ کے اگر آپ کہیں اور چلے جائیں اللیگل طریقے پر تو کیا ہوگا، کتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، کتنی سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسلام کی باؤنڈری کراس کریں گے تو کیا ہوگا، پھر اللہ کی باؤنڈری ہے وہ تو، تلک حدود اللہ، یہ تو اللہ کی حدود ہیں۔ یہ نمازی کی شان ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں نمازی کو سوچ کے یہ خیال آتا، ہمیں بننا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالوں کہ یہ صفتیں مجھ میں ایک ایک کر کے آ جائے۔ اور سنیے اور کیا صفت ذکر کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ
جو گواہی جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور امانت صرف مال کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کہیں نوکری کرتے ہیں اور ان کی نوکری کا وقت 9 سے لے کر کے رات کے 7 بجے تک ہے، تو سیٹھ دیکھیں نہ یا نہ دیکھیں، وہ 9 بجے سے 7 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں. سیٹھ نے اگر ان کو صرف نماز کی اجازت دی ہے ظہر کی، تو وہ صرف ظہر پڑھ کے آ جاتے ہیں. وہاں ظہر پڑھنے کے لیے جا کر کے سو جانا سیٹھ کی اجازت کے بغیر، یہ امانت میں خیانت ہے، بالکل خیانت ہے. سیٹھ 6 بجے چلے جائیں تو وہ یہ سمجھے کہ لاؤ ہم بھی 6 بجے چلے جائیں، لیکن ان کا وقت اگر 7 بجے کا ہو تو یہ 1 گھنٹے پہلے چلے جانا، یہ امانت میں خیانت ہے. آنکھ اللہ نے جائز چیزیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، اس جائز آنکھ کے ذریعے سے ناجائز چیزوں کو دیکھنا یہ امانت میں خیانت ہے. وقت اللہ نے صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، وقت کو برباد کرنا امانت میں خیانت ہے. کوئی نہیں سمجھ رہا امانت کا یہ تصور، امانت کا یہ تصور ہے. ہاتھ اللہ نے غریبوں اور یہ مظلوموں کی خدمت کے لیے دیا ہے، مجھے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. اس ہاتھ سے کسی کو ناجائز تماچا مارنا یہ امانت میں خیانت ہے. قرآن کہہ رہا ہے مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مال عیاشی میں برباد کرنا یہ امانت میں خیانت ہے. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ باتیں لکھی ہیں. والذین، عام طور سے امانت کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ چلو ہمارے پاس تو کون امانت رکھتا ہے. وقت اللہ نے امانت دیا ہے، انرجی اور طاقت اللہ نے امانت دی ہے. اس انرجی کو غلط یوٹیلائز کرنا یہ بھی خیانت ہے. نمازی ایسا نہیں ہوتا. پتہ چلا نمازی وقت برباد کرنے والا نہیں ہوتا. پتہ چلا نمازی مال کو عیاشی میں اڑانے والا نہیں ہوتا. پتہ چلا نمازی کسی کا مال ناحق کھانے والا نہیں ہوتا. پتہ چلا نمازی اپنی باڈی کو صحیح یوز کرنے والا ہوتا ہے. آپ شان دیکھیے قرآن کی، کیا سمندر بھرا پڑا ہے قرآن میں. والذین هم لاماناتہم، وعدے کے پابند ہوتے ہیں. اچھا، وعہدہم، نمازی وعدہ خلافی ہو ہی نہیں سکتا. تجربہ الٹا بتا رہا ہے. جو جتنا ظاہری دیندار وہ ان چیزوں سے اتنا ہی دور. وہ وعدہ کا پابند نہیں، وہ مال کے بارے میں محتاط نہیں، اور لوگ پھر بدظن ہو جاتے ہیں کہ ان سے دھندا بندہ نہیں کرنے کا. ان کو یہ اگر وقت دے تو 10 منٹ لیٹ ہی جانے کا، اس لیے یہ بھی تو وقت پر نہیں آتے. 5 منٹ اگر کسی نے ہم کو یہ کہا، میں نے کسی کو یہ کہا کہ 9:05 پر ملیں گے اور مجھے کوئی مجبوری نہیں ہوئی، میں اگر وہاں پر 9:10 پر پہنچتا ہوں، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. پھر وہ بہانے کرنا کہ اصل میں یہ تھا وہ تھا یہ تھا وہ تھا، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، یا یہ وعدہ خلافی ہے. عام طور سے اس میں احتیاط بالکل نہیں برتا جاتا. اللہ مجھے توفیق دے، بالکل نہیں برتا جاتا ہے. پروگرام کا وقت ہے 9:30 بجے کا، آپ پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ بغیر کسی وجہ کے ہم اگر لیٹ پہنچ رہے ہیں، یہ وعدہ خلاف ہے. نکاح کے لیے کسی نے دعوت دی آپ کو 12 بجے، آپ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی پروگرام ہی نہیں شروع ہوا ابھی تک. 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، اب 2 بجے وہاں جس پروگرام کا وقت 12 بجے وہ شروع ہو رہا ہے 2 بجے. جب تک ہم مسلمانوں میں سے یہ بیماریاں نہیں نکلے گی، ہمیں ترقی نہیں ملے گی. یہ مکروہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو جانا، وہی میں آ رہا ہوں 2 منٹ میں، اور وہاں آدھے گھنٹے بعد پہنچنا، یہ وعدہ خلافی ہے. بھئی آپ 2 منٹ میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کو کہہ دو آدھا گھنٹہ لگے گا مجھے، آپ کو کھڑا رہنا ہو آپ کھڑے رہیے، اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو آپ جائیے، کل ملیں گے. کیا وجہ ہے؟ صاف بات کیجئے. وہ بھی پریشان، آپ بھی پریشان. آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی ایک اور میٹنگ میں ہوں، اب میں پریشان ہو رہا ہوں اور وہ سامنے والا انتظار میں ہے. نہ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں، نہ وہ بیچارہ کوئی دوسرا کام کر پا رہا ہے. نبی علیہ السلام کتنے پابند تھے وعدے کے. آپ نے بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل کی،
اور ایک ساتھی نے یہ کہا کہ میں ابھی آیا، اتنا کہہ کہ وہ صاحب چلے گئے۔ 3 دن تک نبی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے ان کے انتظار میں۔ ہمارے نبی تو وقت کے اتنے پابند، اور آپ مسلمان کے حالات دیکھیے، یہی حال قرض میں۔ قرض میں نے کسی سے لیا، میں نے اگر کسی کو کہا میں 10 تاریخ آپ کے پیسے واپس کروں گا، تو 10 تاریخ مجھ پر ضروری ہے میں وہ پیسے واپس کروں۔ اگر 10 تاریخ میرے پاس انتظام نہیں ہوتا تو میں فون کر کے کہہ دوں کہ 10 تاریخ آپ کا وعدہ تھا لیکن میں ابھی نہیں ادا کر پاؤں گا، 2 منٹ اگر آپ مجھے 2 دن اور مہلت دیجئے، میں 12 تاریخ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ فون نہ اٹھانا، ریسیو نہ کرنا، اس سامنے والے سے چھپتے پھرنا، یہ اس قوم کا مزاج نہیں ہے جو نمازی ہو۔ یہ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ بہت قرآن نے نس پکڑی ہے دکھتی ہوئی۔ وعدہم راؤ، وہ وعدے کے پابند ہوتے ہیں۔ نمازی ہو اور وعدہ خلاف ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وعدہ خلافی تو منافق کی نشانی ہے، اور نفاق اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، یا تو نفاق ہوگا یا ایمان ہوگا۔ وعدہم راؤ۔ اور ایک اور صفت آخری ذکر کی، والذین ھم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جب گواہی دیتے ہیں تو اپنی گواہی پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ وہ پیسوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر اپنی گواہیوں سے وہ ہٹتے نہیں ہیں، جم جاتے ہیں۔ انہوں نے اگر سچ کہنے کا موقع آتا ہے، وہ آگے بڑھ کر اگر ان کو نہ بلایا جائے، حدیث شریف میں فضائل ہیں، تو بھی وہ وہاں آگے بڑھ کر گواہی دیتے ہیں۔ اور وعدے کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، میں ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا کہ ہم کل 5 بجے ملیں گے، لیکن اب 5 بجے اچانک سے آپ بیمار ہو گئے، جب آپ نے وعدہ کیا، جیسے ابھی ہم نے کہا 5 بجے ملیں گے، تو جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کے دماغ میں یہی ہے کہ کل 5 بجے ضرور ملیں گے، لیکن اب دوسرے دن 5 بجے آپ کو کوئی ایمرجنسی ایسا کام آ گیا، آپ بیمار پڑ گئے، آپ تو چاہتے تھے کہ میں وعدہ پورا کروں لیکن مجبوری آ گئی، اب یہ وعدے کے خلاف، لیکن مجبوری وہ نہیں جس کو میں نے مجبوری بنایا، حقیقت میں مجبوری آ جائیں تو اس کو کہہ دیا جائے ہمارا وعدہ ہوا تھا لیکن اس طریقے سے میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اس لیے ہم کسی اور وقت ملیں گے۔ یہ صاف بات، صحابہ ایسے ہی تھے۔ اور آخری صفت ذکر کی گواہی کی، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، اگر ایسے نمازی ہیں تو پھر اللہ قیامت کے دن جنت میں باعزت داخل کرے گا۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ پتہ چلا نماز جب ایک انسان کی زندگی میں آتی ہے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ میری اپنی زندگی اگر نہیں بدل رہی ہے، اس کا مطلب میری نماز میں کمی ہے، یعنی میں اس کو ٹھیک کروں۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دم سے وہ ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ انسان کو اپنی نماز اگر بہتر بناتا چلا جائے تو یہ صفات خود بخود اس میں یہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی، اور پھر نمازی وہ ہوگا جو صحابہ نمازی تھے، جس نمازی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، لوگ ایمان لاتے تھے، لوگ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اللہ کریں ہم بھارت کے مسلمان بھی اگر ایسے نمازی بن جائیں تو بھارت کے غیر مسلم آج بھی ہم سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔